آپ دیکھ رہے ہیں شہری درانی وائس چینل۔ الف لیلا آغاز داستان۔ اگلے زمانے میں پارس کی حکومت بڑے زوروں پر تھی۔ گرد و نواح کی بہت سے جزیرے بھی اس کے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے سلطنت بڑی وسیع تھی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل تھا، جس کے پاس مال و زر بے شمار تھا۔ تمام رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اس کی سلطنت کا سبزہ گویا موسم بہار کی آغوش میں موجود تھا۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شہریار اور چھوٹے کا نام شاہ زمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد شہزادہ شہریار نے عنان حکومت سنبھالی اور چھوٹے بھائی کو بہت سی فوج اور خزانہ دے کر ملک کے تاتار کی حکومت دی۔ شاہ زمان بڑے بھائی کا شکریہ بجا لا کر رخصت ہوا اور دونوں امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دفعہ شہریار نے اپنے بھائی کو بلایا۔ شاہ زمان نے وزیر اعظم کو کاروبار حکومت سونپا اور خود بھائی سے ملنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے کے پہلے قیام میں کافی رات گزرنے کے بعد کسی ضروری کام کی یاد آنے پر واپس آنا پڑا۔ چنانچہ رات کو دو ملازمان خاص کے ہمراہ چپ چاپ محل میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نہایت دل خراش نظارہ دیکھا کہ اس کی ملکہ اپنے غلام کے ساتھ محبوب خواب ہے۔ اس کی غیرت نے لمحہ بر توقف کی اجازت نہ دی اور فوراً تلوار کھینچ کر دونوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کے قتل کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شاہ زمان کا اپنی ملکہ اور غیر مرد کو قتل کرنا۔ شاہ زمان نے اس واقعے کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کیا۔ وہ اس غم و غصے کی حالت میں سفر کرتا رہا۔ ملکہ کی بدکاری کا دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ طبیعت ہر وقت مغموم اور اداس رہنے لگی۔ القصہ تمام راستہ اسی رنج و عالم میں کٹا۔ جب وہ شہریار کی سرحد کے قریب پہنچا تو بڑے بھائی شہریار نے بمائے امراء اور وزراء بڑی شان و شوکت سے بھائی کا استقبال کیا اور ایک خاص محل میں ٹھہرایا، جہاں ہر قسم کے سامان، آرام و راحت مہیا تھے۔ بڑے بھائی شہریار نے باتوں ہی باتوں میں ملکہ شاہ زمان کی خیریت دریافت کی۔ شاہ زمان نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور کچھ عجیب سی حالت نظر آنے لگی۔ بڑے بھائی نے خیال کیا کہ شاید ملکہ کی یاد ستا رہی ہے، لہٰذا یہ سلسلہ گفتگو یہیں ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہریار نے دیکھا کہ شاہ زمان کی طبیعت بدستور اداس ہے اور زندگی کی ہر لذت سے بے کیف نظر آتی ہے۔ جب شہریار اپنے چھوٹے بھائی کو آزردہ دیکھتا تو خود بھی شکستہ خاطر ہو جاتا۔ جب بھائی سے ناسازی طبیعت کے متعلق دریافت کرتا تو شاہ زمان ادھر ادھر کی باتیں میں ٹال دیتا۔ اگر شہریار سیر و شکار کے لیے کہتا تو وہ کوئی اور بہانہ کر دیتا۔ ایک دن شہریار نے شاہ زمان سے کہا کہ تم آج میرے ساتھ سیر و شکار کے لیے چلو، تمہیں فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن شاہ زمان نے ناسازی طبیعت کا عذر پیش کیا۔ ناچار شہزادہ شہریار اپنے مصاحبین کے ہمراہ سیر و شکار کو روانہ ہوا۔ شاہ زمان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے چپ کر کے اسی جگہ بیٹھ گیا، جہاں سے شہزادہ شہریار کے باغ کے چاروں کونے صاف نظر آئے۔ رات کے وقت اچانک شہریار کے محل کا چور دروازہ کھلا اور 20 عورتیں پرتکلف لباس پہنے باغ کے درمیان پہنچ گئیں، جنہیں شاہ زمان اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ لیکن شہزادہ شاہ زمان خود ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں سے 10 نے اپنا لباس اتار دیا۔ اب شاہ زمان نے دیکھا جن عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے دراصل وہ حبشی مرد ہے۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اتنے میں ایک قوی ہیکل حبشی، جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا، دوڑ کر آیا، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ غرض ان سب کی بے حیائی کو جامہ پہنایا، ملکہ شہریار و حبشی مسعود۔ اس کے بعد سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا۔ مسعود اپنے خاص راستے سے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گیا، لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر آب حیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتار عالم ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس کے مکر و فریب کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاہ زمان نے سمجھ لیا کہ عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے جو بے وفائی ان کے رگ رگ میں داخل ہے، لہٰذا اس کا سارا غم جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے۔ لہٰذا اس نے فوراً سامان خورد و نوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا تھا، اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناچنے لگی، اور جو چہرہ غم زدہ معلوم ہوتا تھا اس پر بہار کی رنگینیں برسنے لگی، اور چند دنوں میں صحت کلی حاصل ہوئی اور خوش و خرم نظر آنے لگا۔
چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکارگاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ الغرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تعجب ظاہر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مغموم تھی، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اصرار بڑھ گیا تو شاہ زمان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کسی روز آپ شکار پر جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اسی طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ پروگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیاشی کر کے چلی گئی۔ شہریار کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں گے، لیکن شاہ زمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو ہم بدستور اپنا فرض نبھا لیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا، چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک وسیع اور نظر مرغزار میں پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت برلب دریا تھا۔ ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔ وہ جن بما صندوق اسی درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھلا۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت خوش پوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، اے نازنین، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک شرم اور حیادار باعصمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دیو اس عورت کی زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ نازنین اور جن۔ اچانک اس عورت کی نظریں دونوں شہزادوں پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارہ کیا کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو داد عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لی اور صندوق سے ایک داغا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں۔ ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی، یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بمائے تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہے، اور یہ کمبخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکروہ فریب صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ الغرض اسی تجویز کے بعد شہریار نے شاہ زمان کو طوائف دیکھ کر رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں اپنے امرا اور اکابرین کے لڑکیوں کو یکے بعد دیگر ختم کر دیا، اور اس کی سلطنت کی اور لڑکیاں بھی اس کی ظلم کا شکار ہونے لگیں۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کی سلطنت میں 2 لڑکیاں تھیں جو کہ نہایت عقلمند ہونے کے علاوہ علم میں یکتائے زمانہ تھی اور حسن میں بھی بے مثال تھی۔ بڑی کا نام شہرزاد اور چھوٹی کا نام دنیازاد تھا۔ ایک دن شہرزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال کیا، اس پر ظاہر کیا۔ شہرزاد نے کہا، میں بھی مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزومند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کی ظلم و نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدے جیسا نہ ہو جس طرح اسے اپنی نادانی کی سزا بھگتنی پڑی۔
شہرزاد نے کہا کہ ابا حضور مجھے اس گدی کی حکایت سنائیں کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ نادان گدا اور بیل۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا، میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ گدھے اور بیل کی بات چیت۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کی بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھی کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے کر گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا، اس وقت تو چپ رہا لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہرزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناسا گدھی کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا تھا۔ شہرزاد نے کہا، آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اسے گدھی کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانہ پہنچا تاکہ گدھا اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، آج بھی میں بیمار رہوں گا۔ تو گدھے نے کہا کہ نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتری یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے متعجب ہو کر پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھی کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا، ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر کہنے لگا، یہ ایک راز ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کی اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پہ عرف آتا ہے، نہیں بتاتا ہوں تو جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے؟ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا، مجھے کو 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کرے تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنا ہی سر پر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ حکایات بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے بھی تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہرزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی، اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو کہ میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دنیا آزاد کو بلا لیا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی، جب تھوڑی رات باقی رہے تو تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا، اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہرزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہرزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہرزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تشنا آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کرا دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دنیا آزاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔
شہرزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے ہی کمرے میں اس کو بھی لٹایا۔ بادشاہ چونکہ شہرزاد سے محبت کرنے لگا تھا، بادشاہ کے ساتھ شہرزاد اور دنیازاد۔ آدھی رات گزرنے پر دنیازاد نے کہا کہ بہن خدا جانے صبح کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجئے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہرزاد بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں تو میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بڑا شائق تھا، اجازت دے دی۔ شہرزاد نے یہ کہانی شروع کر دی۔ سوداگر اور جن۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصے و غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا، تو نے جو کھجور کی گٹھلیاں پھینکی ہیں، ان میں سے ایک گٹھلی میرے لڑکی کو لگی ہے جس سے وہ مر گیا ہے۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دیجئے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دیجئے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی بپتائی سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا، جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کو ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔